هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منشعیب کے 5ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے مترد کا چوتھا باب۔ تو اس سے پہلے ہم نے مترد کے 3 باب، باب نصر ینصر، باب ضرب یضرب اور باب سمیع یسمع کو پڑھا تھا، اور آج ہم مترد کے چوتھے باب، باب فتح یفتح کو پڑھیں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں باب چہارم، چوتھا باب، بر وزن فعل یفعل، فعل یفعل کے وزن پر، بفتح العین فیہما، فیہما کی ضمیر ماضی اور مضارع دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بفتح العین فیہما، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمے کی فتح کے ساتھ، یعنی اس چوتھے باب کا جو وزن ہے، اس چوتھے باب کا جو ترازو ہے، وہ ترازو یہ ہے کہ ماضی میں بھی عین کلمے پر فتح ہوگا اور مضارع میں بھی عین کلمے فتح ہوگا۔ اب دیکھ رہے ہیں فعل ہے نا، یہ فعل ماضی، اس کے عین کلمے پر فتح ہے، اور یفعل یہ مضارع، اس کے عین کلمے بھی فتح ہے۔ چوں الفتح، جیسے الفتح کشادن کھولنا۔ تو اس باب کا اصل وزن، تو اصل ترازو تو یہی ہے فعل یفعل، یعنی اس باب کو ہم کو ایسے یاد کرنا چاہیے کہ یہ باب ہے، ماضی میں عین کلمہ فتح آتا ہے اور مضارع میں عین کلمے پر بھی فتح آتا ہے، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمے پر فتح آتا ہے۔ لیکن اس باب کا نام، ایک نام رکھ دیا گیا تاکہ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو چونکہ فتح یفتح اس وزن پر پورا اترتا ہے، اس لیے اس باب کا نام باب فتح یفتح رکھ دیا گیا، اسی باب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تصریفہ، اس باب کا صرف صغیر، اس باب کا گردان۔ تو سابق کی طرح ہم پہلے اس کو پڑھیں گے ایک مرتبہ، آپ اس کو غور سے سنیں تاکہ یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو، اور اس کے بعد اسی اوزان پر، اس سیاق پر، اس گردان پر کچھ اور صیغے ہیں، ان سے آپ کو گردانیں کرنی ہیں۔ تو ہم گردان کرتے ہیں۔ فتح یفتح فتحا فهو فاتح، وفتح یفتح فتحا یہ دیکھیے غلط ہے، یہاں فہو یہاں بھی آئے گا۔ اس نسخے کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں بہت ساری غلطیاں ہیں، جہاں جہاں غلطی ہوگی ہم نشاندہی کرتے جائیں گے، اور جس کا جو پرانا نسخہ ہے وہی زیادہ بہتر ہے، لیکن ہم نے اس نسخے کو اس لیے لیا ہے کہ اس نسخے کے اندر بہت زیادہ، یعنی بہت صحیح نسخہ ہے، چھپائی اس کی اچھی ہے، اس لیے ہم نے اس نسخے کو لیا تھا، ورنہ اس کا پرانا جو نسخہ ہے وہی زیادہ چلتا ہے۔ تو فتح یفتح فتحا فهو فاتح، وفتح یفتح فتحا فهو مفتوح، الامر منه افتح والنهي عنه لا تفتح، الضرب منه مفتح والآلة منه مفتح ومفتحة ومفتاح، وتثنيتهما مفتحان ومفتحان، والجمع منهما مفاتح ومفاتيح، أفعل التفضيل منه أفتح والمؤنث منه فتحا، وتثنيتهما أفتحان وفتحيان، والجمع منهما أفتحون وأفاتح وفتح وفتحيات۔ ٹھیک ہے، تو یہ پورا ہوا، اور اس کے بعد اس وزن پر بہت سارے صیغے آتے ہیں، کچھ ان میں سے انہوں نے یہاں دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ المنع، یہ مصدر ہے، باز داشتن، روکنا۔ تو منع ہے، اس سے ہم گردان کریں گے، کیسے کریں گے؟ منع یمنع منعا فهو مانع، ومنع یمنع منعا فهو ممنوع، الامر منه امنع والنهي عنه لا تمنع۔ اس طرح کرتے جائیں گے ہم، آسان ہے، پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ بس اس کو رکھنا ہے فتح یفتح کو، اور اس کو اٹھا کے اسی وزن پر بالکل برابر بیٹھاتے چلے جانا ہے، تو یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے الصبغ، رنگ کا دن، رنگنا، گرن کریں گے،
سبق یسبق سبقا فهو سابق وسبق یسبق سبقا فهو مسبوق الامر منه اسبق والنهي عنه لا تسبق. اس طرح کہتے جائیں گے. اس کا تیسرا مسئلہ ہے الرہن، گروی داشتن، گروی رکھنا. تو گردن کریں گے رہن یرہن رہنن فراہن وروہن یرہن رہنن فمرہون الامر منه ارہن والنہی عنہ لا ترہن. اس طرح کرتے چلے جائیں گے. چوتھا مصدر السلخ، پوست کشیدن، چمڑا چھیلنا. جانور وغیرہ چمڑا اتارتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلخ. گردن کریں گے اس کا سلخ یسلک سلخا فهو سالک وسلک یسلک سلخا فهو مسلوق الامر منه اسلک والنہی عنہ لا تسلخ. اس طرح کرتے جائیں گے. اب اس کے بعد ایک نوٹ دیا ہے انہوں نے. یہ بات تو یہیں باب یہاں پورا ہو گیا، لیکن اس کے بعد ایک نوٹ ہے اس باب کے تعلق سے. کہہ رہے ہیں بدا کے ہر فعلے کے بری وزن آید، جان لو ہر فعلے کے بری وزن آید، ہر وہ فعل جو اس وزن پر آتا ہے بجائے عین فعل یا لام فعل یا لام فعل او حرف باشد از حروف حلقی. ہر وہ فعل جو اس وزن پر آتا ہے بجائے عین فعل یا لام فعل او حرف باشد از حروف حلقی، اس کے عین یا لام کلمے میں حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس باب سے جتنے بھی فعل آئیں گے آپ جب غور کریں گے تو اس باب کے عین یا لام کلمے میں حروف حلقی میں سے کوئی حروف آئے گا. ٹھیک ہے. وحروف حلقی شش است، اور حروف حلقی 6 ہیں. کیا کیا ہیں؟ الحاء والخاء والعین والغین والہاء والہمزۃ. ہا، خا، عین، غین، ہا اور حمزہ، یہ 6 حروف حلقی ہیں کہ مجموعے وہ اگہ خاعو باشد، کہ جس کا مجموعہ اگہ خاعو ہے. اما رکن یرکن و ابا یابا فشاذ، رہا رکن یرکن اور ابا یابا فشاذ، تو یہ شاذ ہے. تو اس نوٹ کو ہم سمجھتے ہیں. اس نوٹ سے صاحب میزان کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جب پنج گنج پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ ہر باب کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے. ایک تو وزن ہو گیا فعل یفعل جیسے اس باب کو جانا ہے، اور ایک ہے ہر باب کی ایک خاصیت ہوتی ہے. جیسے انسان ہوتا ہے تو انسان حیوان ناطق ہونے میں سب برابر ہے، جو بھی بولنے والا ہوگا وہ انسان ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ہر انسان کی کچھ نہ کچھ خاصیت ہوتی ہے. جیسے کوئی انسان بہت زیادہ گورا ہوتا ہے، کوئی انسان بہت اچھا لکھنے والا ہوتا ہے، کوئی انسان بہت زیادہ کالا ہوتا ہے. تو جس طرح ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ پہچانا جاتا ہے. انسان ہونے میں تو سب برابر ہے، لیکن اپنی خاصیت کی وجہ سے انسان پہچان جاتا ہے. اسی طرح ہر باب، یہ جو متعدد کے جو ابواب ہیں یا مزید فی کے ابواب آئیں گے، ان میں سے ہر باب کی ایک خاصیت ہوتی ہے، اس خاصیت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. تو باب فتح ہے تو خاصیت یہ ہے کہ اس کے عین یا لام کلمے میں حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی ایک حرف ہوگا. حروف حلقی کیا ہے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، جس کا مجموعہ اغا خاؤن بیان کیا ہے. تو آپ باب فتح تو کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کے عین یا لام کلمے میں حروف حلقی میں سے کوئی نہ ہوگا. جیسے فتح یفتح ہی دیکھ لیجیے، تو فتحہ میں جو ہے دیکھیے اس کا فا، یہ فا کلمہ ہے، تا یہ عین کلمہ ہے، اور ہا یہ لام کلمہ ہے. تو ہا یہ حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے نا، تو لام کلمے میں ہا آیا ہے. اسی طرح منع ہے، منع بھی لام کلمے میں حروف حلقی میں سے حمزہ ہا، عین ہا آیا، عین آیا ہے. صبغہ میں بھی حروف حلقی میں سے لام کلمے میں غین آیا ہے. رہنا میں حروف حلقی میں سے عین کلمے میں ہا آیا ہے. سلخہ میں حروف حلقی میں سے لام کلمے میں خا آیا ہے. تو جتنے میں بھی جو ہے باب فتح یفتح سے جتنے بھی افعال آئیں گے اس میں اس کے عین یا لام کلمے میں حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی حرف ہوگا. لیکن یہ قاعدہ اکثری ہے، یہ قاعدہ کلی نہیں ہے. اسی کو انہوں نے بیان کیا کہ اس پہ سوال ہوگا کہ بھائی یہ رکنا یا رکنو اور ابا یا ابا، یہ دونوں
باب فتح ہے تو اسے ہے فعل یفعل رکن یرکن بالکل برابر ہے، لغت بھی میں یہ دیا ہے، لیکن اس میں اس کے فا کلمے یا عین کلمے میں، عین یا لام کلمے میں کوئی حرف حلقی نہیں ہے، تو کیا یہ باب فتح تو نہیں؟ تو اس کے جواب دیا فشاذ یہ شاذ ہے، یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ باب فتح تو سے کوئی فعل آئے اور اس کے عین یا لام کلمے میں حرف حلقی نہ ہو۔ تو کہنے کا مطلب ہے قاعدہ اکثر یہ قاعدہ کلی نہیں ہے۔ تو آج کا سبق ہم یہی ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر ہم متعدد کے 5ویں باب کو پڑھیں گے۔